بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، مقدمہ علم تجوید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب القرآن الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جیو صاحب قرآن پر جو باعزت ہے، قابل تکریم ہے، اور آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اما بعد، بہرحال حمد و صلوات کے بعد مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے، جو کہ لشکر کی اس جماعت کو کہتے ہیں جو آگے چلنے والی ہو۔ اور اگر دال کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو قدمہ فعل متعدی کا اسم مفعول ہوگا۔ اس صورت میں معنی ہوں گے آگے لایا ہوا، لیکن الفائق ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ الفتح خلف، یعنی دال کا فتح یعنی دال کا زبر جو ہے وہ باطل ہے۔ اور اگر دال کے زیر کے ساتھ پڑھا جائے یعنی مقدمہ، تو اس صورت میں یہ قدمہ فعل متعدی کا اسم فاعل ہوگا، معنی ہوں گے آگے کرنے والا۔ چونکہ یہ اپنے جاننے والے کو اس شخص پر مقدم کرتا ہے جو اس کو جانتا نہیں ہے، اس لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ قدمہ تقدمہ فعل لازم کے فعل معنی میں ہے، اس صورت میں اس کے معنی ہوتے ہیں آگے ہونے والا۔ اور پھر جب اس لفظ کو معنی وصفی سے اسمی کی طرف منتقل کیا جاتا ہے اور لشکر کی جماعت کا متقدمے کے لیے اسم قرار دیا جاتا ہے تو تائے نقلت کا اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ وصفیت سے اسم کی طرف منتقل ہونے پر دلالت کرے۔ مقدمے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مقدمۃ العلم اور ایک مقدمۃ الکتاب۔ یہاں صاحب کتاب نے مقدمہ علم کو رکھا ہے۔ مقدمۃ العلم کا اطلاق ان معانی پر ہوتا ہے جن پر علم کا شروع کرنا علی وجہ البصیرت ہو، جیسے علم کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ۔ اور مقدمۃ الکتاب اس مجموعہ کلام کو کہتے ہیں جو مقصود سے پہلے لایا جاتا ہے، اس معنی کے ساتھ کہ اس مجموعہ کلام کے ساتھ مقصود کا ارتباط ہے، جیسا کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سبع قرات کے لیے ایک کتاب لکھی ہے، شاطبیہ۔ اس کتاب کے شروع میں علامہ شاطبی علیہ الرحمہ نے مقدمہ رکھا ہے جس میں رموز قراء اور روات بیان کی ہیں، جو کہ ابج، داہز، حطی، کلم وغیرہ سے مشہور ہیں۔ اب شاطبیہ جو کتاب ہے علامہ شاطبی علیہ الرحمہ کی، اس کتاب کے سمجھنے کا دار و مدار اس مقدمے کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اگر کوئی شخص اس مقدمے کو نہیں سمجھ سکا، وہ باقی کتاب بھی نہیں سمجھ سکتا۔
ایسے ہی علامہ جزری علیہ الرحمہ نے طیبۃ النشر کے شروع میں مقدمے کے اندر قرائے عشرہ اور ان کی روات کی رموز کو بیان فرمایا ہے۔ تو طیبۃ النشر کا سمجھنا بھی اس کے مقدمے پر موقوف ہے۔ بہر کیف یہاں مقدمہ علم تجوید بیان کیا گیا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ طالب علم کے اوپر جاننا ان کا ضروری ہے کہ اس کتاب کے اندر یا جس فن کو ہم سیکھ رہے ہیں اس کتاب کے اندر اس فن کی حقیقت ہے کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ علم تجوید ایسے اصول اور قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کی رعایت کرنے سے قرآن پاک صحیح، عمدہ اور خوبصورت طریقے پر پڑھا جا سکے، جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے۔ یہاں ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم فن تجوید حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آیا ہم جس فن کو حاصل کرنے جا رہے ہیں، آیا یہ فن جو ہے کہیں سے ثابت بھی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے یہ فن ثابت ہے قرآن کریم سے بھی، ثابت ہے احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور ثابت ہے اجماع امت سے بھی اور قیاس سے بھی یہ فن ثابت ہے۔ آج کے سبق میں صرف ہمیں تجوید کا جو ثبوت دیکھنا ہے وہ قرآن حکیم سے دیکھنا ہے۔ یاد رکھیے تجوید کا ثبوت قرآن کریم میں 3 جگہ پر ملتا ہے۔ پہلا مقام ہے سورہ مزمل کی آیت وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، جو عام طور پر مشہور بھی ہے۔ یہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کردہ قرآن کریم میں ہی ہے، اور قرآن کریم ہی سے تجوید کا ثبوت مل جاتا ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ میں پڑھا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اور پھر ترتیل کی اہمیت کو بیان کرنے کی خاطر اللہ رب العزت نے ترتیلہ مصدر کو لا کر اس میں مزید تاکید فرما دی ہے۔ ترتیل کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ترتیل ہی کے ساتھ میں نازل فرمایا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا۔ یہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا تجوید کا دوسرا ثبوت ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں اتارا ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیلہ مصدر لا کر اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کی تفسیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل نام ہے حروف کو تجوید اور جملہ صفات کے ساتھ میں ادا کرنا، معرفت الوقوف اور وقوف کی پہچان کے ساتھ میں ادا کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف ہمیں اگر کہیں ملتا ہے تو وہ علامہ جزری علیہ الرحمہ کی کتاب النشر میں اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لطائف الاشارات لفنون القراءت میں ملتا ہے، اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کے معنی بیان فرمائے ہیں جَوِّدْہُ تجویدا۔ ترتیل کی لغوی تحقیق اگر ہم دیکھتے ہیں
تو ترتیل کے لغوی معنی آتے ہیں کھولنے کے اور کشادگی کے۔ جیسے کسی آدمی کے دانت کشادہ ہوں یعنی کھلے کھلے ہوں، دانتوں میں تھوڑی جگہ ہو، تو ایسے شخص کو عربی میں رتل کہتے ہیں۔ اس لیے مفسرین حضرات نے ترتیل کے معنی لکھے ہیں قرآن کریم کو ایسے اطمینان اور تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے کہ نہایت عمدہ ادا پر مشتمل ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں فرمایا ہے کہ لغت میں ترتیل وضاحت سے پڑھنے کو کہتے ہیں، اور ترتیل کی شرح میں قرآن شریف کی قرأت میں چند چیزیں ضروری ہیں تاکہ کمال ترتیل ہو۔ پہلی چیز، ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکال کر صحیح طور پر ادا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضاد کے بجائے ضا نکل جائے اور تا کے بجائے تا نکل جائے۔ دوسری چیز ہے اوقاف کی خوب اچھی طرح رعایت کرنا، یعنی جس طریقے سے حرف کو نکالنے کا، اس کو ادا کرنے کا حق ہے، اس طریقے سے وہ حرف ادا کرنا، یہ رعایت کہلاتا ہے، تاکہ کلام کا وصل یعنی جوڑ اور فصل یعنی توڑ بے محل نہ ہو جائے اور کلام الہی کی صورت نہ بدل جائے۔ تیسرا ثبوت قرآن کریم کا ہے تیسرا ثبوت قرآن کریم سے ہمیں تجوید کا ملتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی تو اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ، اس کی حق تلاوت کے ساتھ، اور یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ تلاوت کا حق ادا کریں گے وہی لوگ ایمان لانے کا بھی حق ادا کریں گے۔ اب تلاوت کا جو حق ہے وہ علم تجوید ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، کسی اور سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ثبوت تھا تجوید کا قرآن کریم سے، باقی انشاءاللہ تجوید کا ثبوت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے وہ اگلے سبق میں، اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔